فرمایا کہ بلکہ حکیمانہ طور پر رعایت محل اور موقع کی ملحوظ خاطر ملحوظ طبیعت مبارک تھی، سو قرآن شریف بھی ایسی طرز موضوع اور معتدل پر نازل ہوا کہ جامع شدت و رحمت و ہیبت و شفقت و نرمی و درشتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیں قرآن کریم کے احکامات بھی سموئے ہوئے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور بدی کا بدلہ اتنی ہی بدی ہے، اور جو معاف کرے اور اصلاح کو مد نظر رکھے تو اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ بس یہ ہے اسلام کی سموئی ہوئی تعلیم جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی کہ سزا کا مقصد اصلاح ہے، غلط کام کرنے والے کے اخلاق کی بہتری ہے۔ اگر معاف کرنے سے اصلاح ہو جاتی ہے، اخلاق میں بہتری آ سکتی ہے تو معافی ہونی چاہیے، اور اگر سزا ہی اس کی اصلاح کا ذریعہ ہے تو سزا دینا ضروری ہے۔ ہاں یہ ضروری ہے کہ سزا اتنی دی جائے جتنا کہ جرم ہے، کسی طرح کا بھی ظلم نہ ہو۔ بس اسلام کی تعلیم نہ تو یہ ہے کہ دائیں گال پر تھپڑ کھا کر بایاں بھی آگے کر دو، اور نہ ہی یہ ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ ضرور نکالنی ہے۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب دیکھو اس آیت میں دونوں پہلوؤں کی رعایت رکھی گئی ہے، اور عفو اور انتقام کو مصلحت وقت سے وابستہ کر دیا گیا ہے۔ سو یہی حکیمانہ مسلک ہے جس پر نظام عالم کا چل رہا ہے۔ پھر یہ بتانے کے بعد کہ تمہارے پاس ایک رسول آیا جس نے تمام پرانی باتیں اور نئی باتیں بھی کھول کر سامنے رکھ دیں، خدا تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لیکن تمہارے پاس ایک رسول آ چکا ہے اور ایک روشن کتاب بھی۔ یہ نور جو یہاں بیان ہوا ہے یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں۔ اس کی مثال میں نے پہلے ہی پیش کی تھی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سراج منیرہ کہا ہے، ایک روشن چمکتا ہوا سورج کہا ہے، کیونکہ اب آپ ہی ہیں جن کے ذریعے سے خدا تعالیٰ کے نور نے آگے اپنی چمک دکھانی ہے، اور اب کوئی نہیں جو اس واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی روشنی اور نور کو حاصل کر سکے۔ اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق اور خدا تعالیٰ کے وعدے کے مطابق آخری زمانے میں سب سے بڑھ کر اس شخص نے اس نور سے حصہ پانا تھا جسے مسیح و مہدی کا اعزاز دیا گیا، اور اس حیثیت سے امتی نبی ہونے کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے انسان کامل افضل الرسل اور سراج منیرہ کی مہر نبوت جو ہے یہ جس پر لگے گی اسے پھر اللہ تعالیٰ کے نور سے بھر دے گی۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت خدا تعالیٰ کے نوروں کو بند کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ان نوروں کو مزید جلا بخشنے کے لیے اور سیکل کرنے کے لیے۔ بس یہ ہے مقام ختم نبوت کہ وہ ایسی روحانی روشنی ہے جو پھر اعلیٰ ترین روشنیاں پیدا کر سکتی ہے، لیکن یہ واضح ہو کہ جیسے خدا تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نور کے ساتھ
کتاب مبین ہے جو پھر ایک نور ہے۔ اس لیے اب قرآن کریم کے علاوہ جو کامل اور مکمل کتاب اور شریعت ہے، کوئی اور کتاب اور شریعت نہیں اتر سکتی، یہی ہم احمدی مانتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں باتوں کو، یعنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نور قرآن کو، اپنے ایک شعر میں یوں بیان فرمایا ہے کہ اس سے دونوں مطلب نکلتے ہیں ویسے شعر سے، خدا تعالیٰ کا نور بھی اور قرآن کریم بھی جو خدا تعالیٰ کا کلام ہے، کہ نور لائے آسماں سے، خود بھی وہ ایک نور تھے، قوم وحشی میں اگر پیدا ہوئے کیا جائے یار۔ دشمن اعتراض کرتا ہے کہ ایک ان پڑھ اور وحشی قوم کا شخص آخری پیغمبر ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، جو خود بھی امی ہے، پڑھے لکھے نہیں۔ فرمایا یہ تو کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے، یہ بات تو مقام کو بڑھا رہی ہے آپ کے، کہ آسمان سے وہ کامل نور لے کر آئے جس نے وحشیوں کو انسان اور انسانوں کو بااخلاق اور باخدا انسان بنا دیا۔ اس وحشی قوم نے جب اس نور سے حصہ پایا اور قرآن کریم کی تعلیم پر عمل کیا تو دنیا کی سب سے زیادہ مہذب قوم بن گئی۔ یورپ تو آج علم کی روشنی کا اظہار کر رہا ہے، ان لوگوں نے تو، جنہوں نے یہ نور پایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کتاب سے، انہوں نے 1000 سال پہلے اپنی علمیت کا سکہ منوا لیا تھا۔ یورپ نے علوم ان سے سیکھے تھے۔ بس صرف روحانی نور نہیں بلکہ دنیاوی ترقیات کے لیے بھی وہ لوگ جو تھے وہ روشنی کا مینار بن گئے۔ بس آج مسلمانوں کو غور کی ضرورت ہے کہ وہ نور جس نے تمام دنیا کو روشن کیا، کیا دنیاوی علوم کے لحاظ سے اور کیا روحانی علوم کے لحاظ سے، وہ نور کیوں ان کے اندر سے نکل کر نہیں پھیل رہا جس کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور اپنے ماننے والوں میں وہ نور پیدا کیا تھا۔ اللہ، رسول اور قرآن کی پیروی کا دعویٰ ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ نور نظر نہیں آ رہا؟ وجہ صاف ظاہر ہے کہ اس زمانے میں جس شخص نے اس نور کا حقیقی پرتاؤ بننا تھا اس کا انکار ہے، لیکن ساتھ ہی احمدیوں کے لیے بھی سوچنے کا اور فکر کرنے کا مقام ہے کہ منہ سے ماننے کا دعویٰ کر کے نور سے حصہ نہیں مل جاتا۔ اس قرآنی نور سے حصہ لینے کے لیے اس انسان کامل کے عاشق صادق کی بیان کردہ تعلیم اور قرآنی تفسیر پر غور کرنا اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا بھی ضروری ہے۔